کشوا اپنے ہاتھ میں اپنے استری شدہ کپڑے تھامے کمرے میں آئی۔ کمرے میں گھنگھوٹ سناٹا تھا۔ داؤد بھی بیڈ پر موجود نہیں تھا، شاید واش روم میں ہو۔ سر جھٹک کے الماری کے پٹ کو کھولا جب کسی نے سختی سے اس کے شانوں سے ہاتھ تھام کر سیدھا کیا۔ اس سے پہلے وہ چیختی، بھاری کھردار ہاتھ اس کے نازک ہونٹوں کو دبا گیا۔ کشوا کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹی مگر سامنے داؤد کو دیکھ کر دل کے یکدگنا سکون بھی آیا۔ داؤد نے اس کے ہاتھ میں پکڑے سوٹوں کو بیڈ پر اچھالا۔ داؤد، کیا ہوا؟ کہاں تھیں؟ کشوا نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں بے تحاشا حیرانی۔ اس کا انداز کہیں سے بھی ایب نارمل نہیں تھا۔ داؤد، اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے۔ تھا کہا نہیں جانا۔ ایک دم بے رابطہ ٹوٹے پھوٹے جملے بولتا گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ داؤد، کیا ہوا؟ کشوا کے ہاتھ پاؤں پھولنے، کمرے میں موجود پانی کی بوتل خالی تھی اور جگ بھی موجود نہیں تھا۔ باہر پڑی پرانی بوسیدہ فریج وہ بھی برسوں سے بند پڑی تھی۔ کشوا بھاگتے ہوئے نچلی منزل سے پانی لے کر آئی، پانی کا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا۔ داؤد، اب ٹھیک ہے نا؟ مگر کشوا کی ٹانگیں ڈر کے مارے کانپ رہی تھیں۔ داؤد نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی، جسے اسے اب کہیں جانے نہیں دے گا۔ کشوا بھی کتنی دیر اس کے پاس اس کے ساتھ بیٹھی رہی۔ داؤد، کھانا؟ تھوڑی دیر بعد خاموش کمرے میں کشوا کی آواز گونجی، مگر داؤد نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکا کر نکر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنی دیر ویسے ہی بیٹھے رہنے سے اس کی کمر اکڑی تھی جب داؤد کا سر ڈھلتا اس کے کندھے پر آ گرا۔ کشوا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ جاگا تھا، پھر غنودگی میں چلا گیا۔ یہ بات اس کے لیے باعث تشویش تھی۔ کشوا نے دھیرے سے تکیہ بیڈ کے درمیان کیا اور داؤد کا سر وہاں رکھ دیا۔ خود دوپٹہ صحیح کرنے کے لیے اس نے شیشہ تلاشنا چاہا، مگر کمرے میں کہیں بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس پر وہ اپنا عکس دیکھ سکے۔ یہ اتفاق تھا، کشوا سوچ کر رہ گئی۔ اپنے بیگ سے چھوٹا سا شیشہ نکال کر کمرے میں موجود کیل کے ساتھ لٹکایا۔ یہ شیشہ اسے بچپن میں فرید صاحب نے دلایا تھا، جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کاغذ کے پھول کے ساتھ موتی جوڑے تھے۔ شیشہ لگانے کے ساتھ اس پر اپنا عکس دیکھا تو بری طرح چونک گئی۔ اس کے گال پر جبڑے سے تھوڑا اوپر سرخ لکیر تھی، ناخن سے کھرچنے والی لکیریں۔ انہیں چھوتے اس کی سسکی نکلی۔ کشوا سوئے ہوئے داؤد کے قریب گئی۔ اس نے داؤد کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں ناخن عجیب ٹیڑھے میڑھے اور بڑے ہوئے تھے۔ ہاتھوں کی جلد سخت کھردری سی ہوئی تھی اور پاؤں کا بھی یہی عجیب حال تھا۔ غفور کی ایک اور غلطی! ویسے میں تو مان گئی تمنا تم نے کیسے سب گھر والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ساتھ ساتھ کشوا کی گاڑی کا نقصان بھی کرا دیا۔ اعلان کروا دو اس کی قدرے اونچی آواز پر تپ کر تمنا نے کہا۔ حسنہ نے زبان ہونٹوں تلے دبائی جب میسج کی بیپ نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ میری جان، آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ شہریار کا میسج تھا۔ اتنا سا میسج اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بنا۔ کیوں مس؟ کیا مجھے؟ لکھ کر فون بند کیا کیونکہ تمنا اس کے پاس ہی موجود تھی اور اس کی نظروں سے بچنا مشکل تھا۔ اگر تمنا کو شک پڑ جاتا تو اسے کیا بید، وہ اس کا لحاظ کیے بغیر اس کا فون چھین لیتی۔ کیا ہوا؟ اتنا مسکرایا کس خوشی میں جا رہا ہے؟ نیل فائل سے اپنے ناخن تراشتے تمنا نے آنکھوں کو قدرے چھوٹا کر کے تفتیشی نظروں میں سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم کیوں میری مسکراہٹ سے جل رہی ہو؟ حسنہ نے تمنا کا دھیان ہٹانا چاہا۔
اتنی تم بازار حسن کی حسینہ جو تمہاری مسکراہٹ سے جلوں گی میں بازار حسن. ہاؤ چپ. اور جیلسی تو تمہیں ہوتی ہے، میں نے خیزی انداز میں کہتی اسے تپانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. فون پر آتی کال پر حسنہ اپنے فون تھامے شرارت سے آنکھ دباتی وہاں سے نکل گئی تھی. پیچھے تمنا اپنے تراش ناخن کو والی انگلیوں کو تھوڑی تلے رکھ کے گہری سوچ میں ڈوبی. کشواں جانے کتنی دیر داؤد کو دیکھتی رہی، پھر واش روم سے نیم گرم پانی کا ٹب بھر لائی. بیڈ پر پائپ کے پاس ٹب رکھ کر داؤد کے پاؤں اس میں ڈبوئے. ایک سکون کی لہر داؤد کے بند آنکھوں والے چہرے پر دوڑی تھی. کشواں نے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے جھاگ والے پانی کے ساتھ داؤد کے پاؤں صاف کرنا شروع کیا. ہاتھ میں پکڑے نیل کٹر سے آہستہ آہستہ اس کے سارے غیر ضروری ناخن تراشے گئے. داؤد کے پیروں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں دھونے میں اسے ذرا بھی شرم یا نہیں کراہیت محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے مطابق یہ اس کا فرض تھا اور وہ ایک وفادار اور محبت کرنے والی بیوی تھی. اس کے پاؤں صاف کرنے کے بعد اب ہاتھوں کے ناخن کاٹ رہی تھی جب غلطی سے داؤد کی انگلی کا ماंس کٹر کے اندر آیا. کشوا تڑپ کے مارے سسکی اور بے ساختہ ہی انگلی ہونٹوں تلے دبا گئی. رخصتی کے بعد سے دن بدن اس کی کیفیت داؤد کے لیے عجیب سی ہوتی جا رہی تھی. داؤد کے لیے جذبہ ہمدردی فکر سے فرض میں ڈھلتا چلا جا رہا تھا. یہ تو ابھی شروعات تھی. تھوڑی دیر فون پر ماما سے بات کرنے کے بعد اس کا ارادہ داؤد کے ساتھ اپنے کپڑے استری کرنے کا تھا، مگر کمرے میں اسٹینڈ ہوتا تو پھر ہی وہ اپنا کام کرنے کے لیے بھی اتنی سیڑھیاں اتر کر جاتی. اسے کمرے کا خالی پن سے کا شدت سے اندازہ تھا. اگر وہ دماغی طور پر صحیح نہیں تھا اور اسے صحیح کرنے کی خاطر کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی. اگر وہ بکھرا ہوا تھا تو کسی نے سمیٹنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی. اس نے کھانے کا وقت پر دھیان رکھا گیا تھا، دوائیوں کا، نہ کپڑے لتے کا، نہ ہی ارد گرد کے ماحول کا. تو کیا وہ اثر پڑتا ہے اس کے دماغ پر جو اس کی ماں کے بغیر وہ صدمہ لیے بیٹھا تھا. کسی نے آگے بڑھ کر گلے نہیں لگایا. دھدیال تو سالوں سے پہلے ہی چھوڑ چکا تھا. ماں کے بعد ننیہال نے بھی کچھ نہ رہا. ماما سے بات کرو. ماما سے کیوں، داجی سے کیوں نہیں؟ دل سے آواز آئی اور اس کے قدم نیچے کی جانب چل دیے. داجی؟ مگر داجی اپنے کمرے میں نہیں تھے. یقیناً اپنی چہیتے کے کمرے میں ہوں گے. داجی تمنا سے ہی اتنی محبت کیوں؟ ہم بھی تو آپ کے ہی بچوں کی سگی اولادیں ہیں، مگر ہو تمنا کے سامنے کہہ کر اسے خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دے سکتی تھی. کشوا کا رخ تمنا کے کمرے کی طرف تھا. وہاں بس داجی ہی موجود نہیں تھے، گھر کے بڑے بھی موجود تھے. اچھا تھا کشوا کے پاس بات کرنے کا صحیح موقع تھا. داجی میں آ جاؤں؟ ارے آ جاؤ بچے. یہ آواز تایا جی کی تھی. گھر کے سب بڑے اس کی داؤد سے شادی کے بعد سے کچھ زیادہ ہی مہربان ہو چکے تھے. السلام علیکم. سب کو سلام کیا. داجی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی. سنجیدہ لہجے ہمیشہ کی طرح تو اس لیے کوئی بھی چونکا نہیں تھا. آپ اپنے دوسرے پوتے پوتیوں کی شادی ایسے ہی کریں گے؟ بہت ہی عجیب سوال تھا. اب کے سب ہی چونک گئے. کیا مطلب کشوا بیٹا؟ داجی نے حیرت سے دیکھا. میں جہیز کی سخت خلاف ہوں داجی. سوال گندم جواب چنا کے مترادف تھا. کیا ہوا بچے؟ خنسا جتوئی نے فکر مندی سے کہا. میں جہیز کے سخت خلاف ہوں داجی. مجھے تو آپ نے بوجھ سمجھ کر سر سے اتار دیا، مگر آپ کے نواسے کے ساتھ تو ایک اور زندگی جڑ گئی ہے جو عقل بھی رکھتی ہے، جسے زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی کی اشد ضرورت ہے. داجی سمیت بڑے تایا اور چاچو شرمندہ ہو گئے. تایا جی، تائی چچی بھی نے بھی نظریں چرا گئیں. کشوا آپی، اتنا ایشو کرنے والی کیا بات ہے؟ آپ آج ہی آرڈر کر لیں جو سامان منگوانا ہے. اگر کوئی مدد چاہیے تو مجھے بتائیے گا. میٹھا لہجہ دکھاوے والا. شکریہ تمنا، ضرورت نہیں. تم اپنے کام پر دھیان رکھو. اس کا صحیح ہونا سب کے لیے زیادہ ضروری ہے. کشوا بچے، آپ کو جو جو سامان چاہیے آپ سب بتا دو. کل تک سب آپ کو مل جائے گا.
दाजी ने नर्म लहजे में कहा। जी ज़रूर, गाड़ी भी सही करवा दीजिएगा दादी। वो कमरे से निकल गई। तमन्ना बेटा, ये बड़ों का मामला है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। गो के दादी ने तमन्ना को नरमी से कहा था, मगर वो फिर भी इस बात पर दांत पीस गई। काश वो किश्वा के सामने तमन्ना को टोकते ताकि वो बदगुमान ना होती। क्या हुआ है आपको मिस ज़ैनब? आपकी तो साइकोलॉजी का लेक्चर है ना? उदास उदासी आंखें, चेहरे की शादाबी कुछ गायब थी। सर उमर ने इसे वहाँ अकेली बैठी देखकर इस्तेफार किया। किश्वा पता नहीं क्यों नहीं आ रही, फ़ोन भी बंद है। जाने क्यों ये बात सर उमर के सामने बोल गई। आप अपनी दोस्त के घर जाकर पता कर लेती, मुझे इसके घर का एड्रेस नहीं मालूम। वो शर्मिंदा हुई। ओह, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर लें, क्या पता लग जाए। नहीं लगेगा। ज़ैनब ने नाउमीदी से दोबारा किश्वा का नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी जानिब किश्वा की आवाज़ सुनकर ज़ैनब के गाल खिल गए। हेलो। हेलो किश्वा। वो खुशी से उछलती फ़ोन कान से लगाए ग्राउंड की जानिब चल पड़ी थी। सर उमर सर झुकाते इसके बच्चों जैसी हरकत देखते रह गए। आधी रात को न जाने क्यों अचानक इसकी आंख खुली थी। इसने आगे पीछे देखा तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। बस नाइट बल्ब की रोशनी में इसने दाऊद को दूसरी तरफ करवट लिए देखा। शाम को खाना और दवाई खाने के बाद वो थोड़ी देर ही जागा था। जब तक जागता रहा इसे वहाँ से हिलने नहीं दिया। फिर इस पर नींद तारी हो गई। किश्वा इसके लिए दूध लेने गई थी, मगर इसके आने तक वो सो गया था। दाऊद नींद में अक्सर डर के बायस इसका हाथ या दुपट्टा पकड़ लिया करता था, मगर आज वो रुख मोड़े गहरी नींद में था। वो अगले ही लम्हे उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। मतलब इसकी पुश्त देखती रही, फिर इसके पास आई और गहरी नींद में वो गहरी नींद में था। बाएं आंख की जानिब अब्रू से लेकर आंखों के थोड़े नीचे गाल तक वो निशान इसे साफ नजर आ रहा था। वही पुरकशिश निशान। दाग भी पुरकशिश होते हैं। हैरत की बात थी, मगर किश्वा और दाऊद के मामले में सारी हैरतें धरी की धरी रह जाती थीं। इस पहर आँख खुली थी तो अब किश्वा का इरादा तहज्जुद अदा करने का था। कम ही इस वक्त इसकी आँख खुलती थी, मगर जब भी खुलती इसकी कोशिश होती वो तहज्जुद अदा कर ले। चेहरे से टपकते हुए पानी के कतरे नाइट बल्ब की रोशनी में शबनमी कतरे महसूस हो रहे थे। इंशाल्लाह दाऊद, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं तहज्जुद भी आपकी इमामत में पढ़ूंगी। एक आस और मान से गहरी नींद में सोए वजूद को देखकर किश्वा सरगोशियाना अंदाज में बोली। फिर नियत बांधी अपनी इबादत में मशगूल हो गई। सलाम फेर कर वो छोटे छोटे कदम लेती दाऊद के करीब गई। लबों पर विर्द जारी था। दाऊद की परेशानी पेशानी पर अपना ठंडा नाजुक हाथ रखकर दुआ मांगती इस पर फूंक मार गई। ये कैसा रिश्ता था इनका, जिसमें एक तरफ हमदर्दी इज्जत थी तो दूसरी तरफ जज्बातियत। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।